بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کو پاکستان کے علاوہ بھی نو مور کے اب رویوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ یہ نو مور اب اس کے قریبی دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل کی طرف سے بلند ہو، نو مور کی یہ آواز، کیونکہ اسرائیل کے ایک اہم اخبار یروشلم پوسٹ نے بہت اپنا ایک بڑا زوردار قسم کا ایڈیٹوریل لکھا ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے میدان میں، اسٹریٹجک میدان میں مخاصمت اور مخالفت کا ایک طویل دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل کو کودنے سے گریز کرنا چاہیے اور اسرائیل کو بتا دینا چاہیے امریکہ کو کہ وہ اس جنگ میں براہ راست اور باضابطہ طور پر فریق نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، وہ اسرائیل پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ یروشلم ٹائمز جو ہے، یروشلم پوسٹ ایک معروف اور معتبر اخبار ہے اسرائیل کا، اور بڑے اس میں جیو پولیٹیکل اور انٹرنیشنل افیئرز پہ بہت اہم آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو یروشلم پوسٹ کا یہ مشورہ اسرائیل کی حکومت کو اور نئی جو حکومت بنی ہے وہاں، تو اس کو یہ مشورہ اپنے اندر خاصی اور گہری معنویت رکھتا ہے، گویا کہ یہ ایک نو مور کہنے کی ایک ہلا شیری ہے، ایک مشورہ ہے اپنی حکومت کو، اپنے ملک کو اس حوالے سے۔ یہ جو ایڈیٹوریل ہے، اس کا عنوان ہے اسرائیل مسٹ اسٹے آؤٹ آف دا یو ایس چائنا اسٹرگل، یعنی اس کا عنوان یہ ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اور اخبار یہ بات لکھ رہا ہے کہ امریکہ اور چین کی جو مخاصمت ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جن منڈیوں پہ پہلے امریکہ کی تنہا اجارہ تھی، امریکہ کا غلبہ تھا، اب چین وہاں غلبہ حاصل کر رہا ہے، اور یہ مسابقت جو ہے یہ صرف اقتصادی میدان میں، تجارت کے میدان میں نہیں ہے۔ جب بات دفاعی اور اسٹریٹجک لحاظ سے انفراسٹرکچر کی ہوتی ہے، یعنی پل، سڑکیں، بندرگاہیں، ایئرپورٹس اور دوسرے اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، تو پھر یہ مخاصمت زیادہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک ایشیا کے سمندروں میں ایک جو جنگ ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے ان کے درمیان، گو کہ اس کے لیے گرم جنگ یا باقاعدہ جنگ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال ایک کشمکش ہے، ایک دوڑ ہے، ایک کشیدگی ہے جو ان سمندروں میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور تائیوان کے ساتھ جو امریکہ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، چین اس پہ شدید ناراض ہے، اور کووڈ کے اوریجن پہ، اس کے آغاز پہ، اس کی شروع ہونے پہ جو سوالات اٹھائے، اور امریکہ کا جو روح سخن چین کی جانب تھا، اس نے چین کو اور غضبناک اور ناراض کر دیا ہے امریکہ سے۔ تو یہ اس حوالے سے اسی طرح چین اور اسرائیل کا جو بڑا شراکت دار ہے چین کا اسرائیل، کیونکہ چین اس وقت اسرائیل میں بھی کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان تجارت بہت بڑھ گئی ہے، اس کا حجم بڑھ گیا ہے۔ جو حائفہ کی بندرگاہ ہے اس کو اسی طرح ڈیولپ کرنا چاہتا ہے چین، جیسے گوادر کی بندرگاہ کو کیا، اور اس پر امریکہ اعتراض کر چکا ہے۔ باضابطہ طور پر امریکہ کی جو سینٹ ہے وہ اس پہ ایک قرارداد لانچ کر چکی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اس بندرگاہ پہ، جس پہ امریکہ کی بھی نظر ہے، جس میں امریکہ بھی دلچسپی رکھتا ہے، یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مضمرات کو پیش نظر رکھے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، یعنی ایک بہت بڑا پارٹنر ہے تجارتی
اس وقت چین کا، اور امریکہ کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اسٹریٹجک لحاظ سے، اور امریکہ کی جو سرپرستی ہے اسرائیل کو حاصل ہے بہت سے مواقع پہ. تو اس چیز کو بھی اخبار نے مینشن کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور پھر مختلف جو ایک مخاصمت کی جو ایک صورتحال دونوں ملکوں میں ابھر رہی ہے، اس میں پھر چین جو امریکہ کے مضمرہ جو اعتراضات ہیں ان پر اخبار نے یہ مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو کہ ان اعتراضات پہ غور کرے اور چین سے پوچھے کہ اس مخاصمانہ ماحول میں وہ کس طرح اپنے جو اسرائیل کے اندر پروجیکٹس ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے. یعنی ایک طرف چین میں انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، بندرگاہیں ہیں، سڑکیں ہیں، اور ایروسپیس ہے، اور اسی طرح مختلف شعبے ہیں جن میں چین کام کر رہا ہے، چین کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور چین ان میں دلچسپی رکھتا ہے. تو جب کہ جواب میں چین جو ہے، یعنی اخبار نے استعمال کیا گیا ہے کہ ہنگری ہے، یعنی بھوک ہے، طلب ہے، پیاس ہے اس کو اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے زرعی اور دفاعی یا دوسرے مختلف شعبوں کے حوالے سے، اس کے لیے چین بےتاب ہے. اور یہ ایک نیا جہان ہے دونوں میں تجارت اور شراکت داری کا. اس ساری صورتحال میں چین کو یعنی امریکہ کے سامنے اخبار چین کو بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کو امریکہ کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور امریکہ کی اس پالیسی کو کہ چین کو دباؤ، چین کو روکو، چین کو محدود کرو کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور امریکہ کے اس رویے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اور اسرائیل کی حکومت کو بھی یہ بتا دینا چاہیے امریکہ کو کہ تمام تر دوستی اور تعلقات کے تمام تر ماضی کے باوجود، اس کے حال کے باوجود، یہ اس مخاصمت کا، چین اور امریکہ کی اس بین الاقوامی مخاصمت کا بوجھ اسرائیل نہیں اٹھا سکتا. اور گو کہ اب جو اجلاس چند دن میں ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کونسل میں، اس میں سنکیانگ کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھایا جانا ہے. امریکہ نے اس قرارداد پہ دستخط کیے ہیں، اسرائیل نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. تو اس قرارداد کی بنیاد پر اخبار نے مشورہ دیا ہے کہ اس جنگ میں براہ راست کودنے سے گریز کرے اور امریکہ پہ واضح کرے چین کے بارے میں جو امریکہ کے تحفظات ہیں جو اسرائیل میں چینی سرمایہ کاری کے بارے میں، اس کے بارے میں گو کہ اسرائیل سے چین سے بات کرنے کی حمایت کی ہے، یعنی چین سے سوال پوچھنے کی حمایت کی ہے اخبار نے، لیکن براہ راست اس جنگ میں کودنے سے منع کیا ہے. اور یہ ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے اسرائیل میں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امریکہ کے سامنے کوئی وہ سرتابی کرے گا امریکہ کے حکم سے، کیونکہ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ امریکہ کا مرہون منت ہے. امریکہ کی جو ایک پالیسی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، اس کا ایک اہم حصہ جزو ہے اسرائیل کا تحفظ، دفاع، سلامتی اور بقا. تو ایسے میں اسرائیل میں ایک نئی سوچ ڈیولپ ہونا کہ اب جو نئی ایک مخاصمت شروع کرنے جا رہا ہے، نئی ایک دوڑ شروع کرنے جا رہا ہے امریکہ، اس پہ اسرائیل کی حکومت کو سختی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ نو مور کہنا چاہیے اور اس جنگ میں کودنے سے، اس کراس فائر میں آنے سے گریز کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک امریکہ کے ایک قریبی اور کلیدی اتحادی اور ملک میں اس سوچ کا پیدا ہونا یقیناً امریکہ کے لیے، امریکہ کی نئی جنگ کے لیے، نئے دور کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.